میگا سٹوریز میں خوش آمدید۔ سکول شہر کے مضافاتی علاقے میں تھا۔ چھٹی کے بعد تمام طالب علم اور استاد گھروں کو روانہ ہو چکے تھے، لیکن چار اوباش لڑکے ابھی بھی سکول میں موجود تھے۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب چوکیدار کے علاوہ سب لوگ گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں، تو وہ سیدھے چوکیدار کے کمرے میں جا پہنچے۔ چاچا عنایت، جو کہا تھا ویسے ہی کیا ہے نا؟ ہم تیرے پر اعتبار کرتے ہیں، اور بتا، سب معاملات ٹھیک ہیں نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا یہاں پر؟ چاچا عنایت کے چہرے پر بڑی ہی مکاری اور خباثت تھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، او میرے بادشاہو، کسی بات کی فکر نہیں کرنی، میں ہوں نا، لیکن میرا حصہ مجھے ملنا چاہیے، چاہے پہلے ملے یا آخر میں، بلکہ آخر میں تو زیادہ مزہ آئے گا، اکیلے اکیلے، ہا 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 ہا۔ وہ شیطانی کہے لگانے لگا، چاچا مال ہی ایسا ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ آج لڑکی کو ورغلا کر لانے کی باری مسعود کی تھی۔ اس نے لڑکی کو ہر طرح سے یقین دلا دیا تھا کہ چھٹی کے بعد سکول سے بہتر ملنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ وہاں بآسانی کسی مداخلت کے بغیر مل سکتے ہیں۔ وہ قسمت کی ماری اس کی باتوں میں آ کر مقررہ وقت پر سکول پہنچ گئی، جہاں ہمیشہ کی طرح سکول کے چوکیدار چاچا عنایت کے تعاون سے ملنے کا خاص انتظام تھا۔ یہ چار لڑکوں کا گروہ تھا، جو لڑکیوں کو پیار کا جھانسا دیتے اور ملنے کے بہانے سکول بلا کر پہلے خود اس کی عصمت دری کرتے، پھر آخر میں اس کو چاچا عنایت کے لیے چھوڑ کر نکل جاتے۔ جو بھی بدقسمت لڑکی ان پانچوں کی ہوس کا شکار ہوتی، وہ اتنی خوفزدہ ہوتی کہ دوبارہ کسی کے فریب میں نہ آتی، نہ ہی اس طرف کا رخ کرتی تھی۔ چنانچہ آج بھی ایسی ہی کسی لڑکی کو پیار کا جھانسا دے کر مسعود گھیر کر سکول لایا تھا۔ ابھی کلاس روم میں بیٹھ کر باتیں کرتے ان کو چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مسعود کے تین دوست اوپر سے آ گئے۔ لڑکی کو کچھ سمجھ نہ آئی تھی کہ یہ دونوں کون ہیں، جو اچانک اوپر سے پہنچ گئے۔ جب تک وہ معاملے کو سمجھتی، تب تک وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ سکول بہت بڑا تھا اور دیواریں بھی کچھ زیادہ اونچی تھیں۔ لڑکی کی چیخیں صرف عنایت چوکیدار تک ہی پہنچ رہی تھیں، اور وہ ان چیخوں کو بہت مزے لے کر سن رہا تھا، گو کہ وہ ادھیڑ عمر تھا، لیکن اس طرح کے سارے معاملات کا ذمہ دار وہی تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ شاید وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی، یا انہوں نے اس کا منہ کسی چیز سے بند کر دیا تھا۔ چاچا عنایت اب اپنی باری کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مسعود کمرے میں داخل ہوا اور آنکھ سے اشارہ کیا اور بولا، لو بھائی چاچا، ہمارا کام تو ہو گیا، اب تم جانو اور لڑکی جانے۔ ویسے چاچا، آج مال غضب کا تھا، مزہ ہی آ گیا۔ مسعود ہنستا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا۔ چاچا عنایت شیطانی انداز میں ہنستا ہوا اٹھا اور دوسرے کمرے میں جا پہنچا، جہاں لڑکی برہنہ آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے وہ لڑکی کے پاس پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ جیسے ہی اس کی نظر لڑکی پر پڑی، اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی، ہائے میری بچی، میری گڑیا، یہ تم ہو؟ اس کے سامنے اس کی اپنی بیٹی کی زندہ لاش پڑی تھی، جس کا ذمہ دار وہ خود تھا۔